ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھرے گا، اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچویں بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔